السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سلسلہ واری درس کے اندر آئیے اب ہم قربانی کی فضیلت، اس کے مقام اور مرتبہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم ترین عبادت کو مشروع ٹھہرایا ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کر کے، خون بہا کر کے، اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے کر کے ایک ہم اللہ تعالی کو راضی کرنے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ قربانی کی فضیلت سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کو کسی طرح سے حیل و حجت کر کے، دوسرے سوشل ورک اعمال اور دیگر چیزوں کو لا کر کے اس کے ساتھ شامل کرنا اور یہ کہنا کہ اس امت کو اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ رقم کسی اور حیثیت سے امت کی فلاح پر لگایا جائے تو امت کی ترقی کا راز، امت کی ترقی ہو سکتی ہے، بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کی اپنی ایک حکمت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس شریعت اور اس دین کے اندر اس عظیم ترین عبادت کو رکھا ہے۔ ہم اس کو اپنے ذہن اور ذہنی قیاس کی بنا پر کسی اور طریقے پر اس کی حیثیت کو گھٹا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس سنت کو زندہ رکھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ سے مشروع ٹھہرایا اور ہمارے لیے اس عظیم ترین عبادت کو مشروع کیا تاکہ ہم اس عظیم عبادت کو ادا کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے 2 عظیم ترین عبادتوں کو ذکر کیا ہے، نماز اور قربانی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے لیے نسک اور قربانی کو رکھا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مشروع ترین عمل ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اس جانور پر، بہیمۃ الانعام میں سے ان جانور پر لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لے، اس کو ذبح کریں اللہ کے نام پر۔ اور فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اس کے لیے اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اپنی خواہشیں، اپنی ساری چیزوں کو اس کے تابع کر دو۔ اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ تو آپ دیکھیں کہ قربانی یہ اس امت کے اندر صرف نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم عمل کو، اس عبادت کو رکھا ہے۔ اور کسی خوف کی بنا پر، کسی ملامت کی بنا پر، کسی اور وجہ سے ہم اس عظیم ترین عبادت کے معاملے میں سستی، غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہیں ہو سکتے، یا ہم اس طریقے پر کسی اور طریقے سے ٹال مٹول پیدا کر کے اس کی حیثیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بزرگی اور اس عظیم ترین عبادت کو ہم گھٹا نہیں سکتے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک فریضہ، ایک عبادت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت ہمارے لیے رکھی ہے جسے ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں میرے بھائیوں کہ قربانی کے معاملے میں اگر احادیث کو دیکھا جائے تو احادیث میں کوئی ایسی حدیث جو قربانی کی
ان فضیلتوں کو بیان کرتی ہو جو آج سماج کے اندر عام ہیں، یا عوام الناس کے اندر قربانی کے معاملے میں، قربانی کے جانور کے معاملے میں، قربانی کی عبادت کے معاملے میں بہت ساری موضوع من گھڑت روایات کی بنیاد پر اس کی جو ہے فضیلت بیان ہوتی ہے۔ لوگ منبر و محراب سے بھی اس کی فضیلت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں صحیح بات یہ ہے، جو ہے امام ابن العربی المالکی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ لیس فی فضل الاجزیہ حدیث، کی قربانی کی فضیلت کے معاملے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے۔ وقد روی فیہا عجائب، اس معاملے میں جو بہت ساری حدیثیں بیان ہوئی ہیں، بڑی عجیب و غریب چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لم تصح منہا، اس میں سے ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ جیسے یہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت والی جو روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے، سخت قسم کی ضعیف ہے۔ ایسے ہی یاتی بقرونہا و اضلافہا، کہ یہ جانور جو ہے اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بال کے ساتھ جو ہے پلسرات پر لایا جائے گا، تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ عام طور پر قربانی کی فضیلت کے معاملے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس معاملے میں جو صحیح احادیث موجود ہیں وہ اشارتاً اس چیز کی، اس کی حیثیت کو جو ہے بیان کرتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ قربانی کہتے ہیں، اضحیہ کہا جاتا ہے ما یذبح من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام میں سے، یعنی بہیمۃ الانعام جو جانور، جن جانوروں کو، چار قسم کے جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے بہیمۃ الانعام کے طور پر، ان جانوروں کو قربانی کے ایام میں اللہ کی رضا اور اس کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں قربانی یہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے۔ جس آدمی کے پاس طاقت اور قوت ہے تو اس آدمی کو ضرور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی واجب نہیں ہے۔ آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں قربانی سے متعلق جو فکر پائی جاتی ہے، جو سوچ پائی جاتی ہے، وہ افراط و تفریط کا ہے کہ ایک آدمی دوسری چیزوں میں، دنیا کے دوسری ضرورتوں میں، دوسرے معاملات و مسائل میں ہزاروں لاکھوں روپے صرف کر دیتا ہے، لیکن جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں آدمی طرح طرح کی حیل و حجت کرتا ہے، طرح طرح کے بہانے کرتا ہے۔ یہ چیز انسان اس سے احتراز کرنا چاہیے، اسے جاننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشروع ترین عمل ہے، اور ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کے معاملے میں بہت زیادہ ریاکاری اور دکھاوا کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ نمازوں کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ بنیادی فرائض اور حقوق کی فکر، نہ دیگر سماجی اور بہت سی ذمہ داریاں اور فرائض جو ہیں اس معاملے میں انتہا درجے کے کوتاہ، لیکن قربانی کے معاملے میں 4 جانور، 6 جانور، 10 جانور وہ ضرور آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں افراط و تفریط ہمارے یہاں قربانی کے معاملے میں اس طرح سے داخل ہو گئی ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ ایک طرف سماج کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کے یہاں قربانی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اور دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہے جو قربانی کو اتنا بڑا مقام اور اتنا زیادہ اس کو حیثیت دیتا ہے کہ دوسرے فرائض اور دوسرے جو ہے حقوق وہ ضائع ہو کر کے رہ گئے۔ تو قربانی کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ سعۃ، جس آدمی کے پاس کشادگی ہو، جس کے پاس طاقت ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ دے، جانور نہ ذبح کرے یا اللہ کی راہ میں قربانی نہ دے، تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے۔ آپ دیکھیں ابن ماجہ کی حسن روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تحدید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو سماج کے اندر طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، تو انہیں قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کیا، قربانی کی آپ نے تاکید فرمائی، تو اس حیثیت سے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ آج موجودہ حالت جو کرونا کی حالت ہے، جس میں اقتصادی حیثیت سے اکثر لوگ
मुश्किलात के दौर से गुजर रहे हैं, बड़ी तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, घरों में खाने पीने के लिए मुश्किलात हैं, तो ऐसे हालात में वो लोग जिनके पास फरावानी है, कोशिश करना चाहिए कि जानवर ख़रीद करके अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को दे दें। 10 जानवर ख़रीद कर खुद जो है करने के बजाय अपने अजीज़ों, अपने करीबी रिश्तेदारों में उसको तकसीम करें। ये सुन्नत का तरीक़ा है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब ही बांधा है, बाबु किस्मतिल इमाम अल-वदाही बैनन नास, कि इमाम का लोगों के दरमियान जानवर का तकसीम करने का बाब। आप देखें, और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में कुर्बानी का जानवर तकसीम कर दिया करते थे। तो आप ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसकी बुनियाद पर हमें ऐसे मौक़ों पर जो आज के हालात हैं, इसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने भाइयों को इस खुशियों के अंदर शरीक करने की कोशिश करें, अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा की खबरगिरी करें, और कुर्बानी का जानवर जहां हम 4 जानवर लेकर आए हैं उसमें से एक जानवर हम अपने अजीज़ों को दे दें, अपने करीबी रिश्तेदारों में उस चीज़ को दे दें, और इस तरीके से कर दें कि वो ऐसे कुर्बानी को अंजाम दे ले कि ऐसा लगे कि वो खुद जानवर खरीद करके लाया है, उसे एहसास तक ना होने पाए कि जो है हम ऐसे मौके पर गदागरी के शिकार हैं या हमारे पास आज खाने के लिए नहीं। कितने घरों में कुर्बानी के मौक़ों पर भी गोश्त नहीं पहुंच पाता और लोग आसरा और उम्मीद पर जो है रहते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाइयों, हमारे यहाँ ये मामला बड़ा इफ़रात व तफरीद का है कि हम अपने फ्रिज को स्टोर कर लेते हैं, गोश्त अपने फ्रिज में जब भर लेते हैं तो उसके बाद जब बच जाता है तब हम उसको तकसीम करते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पाया जाता है। हालांकि खुद कुर्बानी के गोश्त को आज के हालात में जहाँ लोग, बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद खाएं, अइज़्ज़ा व अक़रबा को शरीक करें, दूसरे आम मुसलमानों के अंदर उसको तकसीम करें। ये तरीक़ा सुन्नत का तरीक़ा है, और इस तरीक़े से हम कुर्बानी की इस इबादत को बेहतरीन तौर पर अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।